اس دیش کی محبت ہم مسلمانوں کے دل سے نہیں نکلتی ہے؟ مجھے کیوں کیمپوں میں ڈالنے کا سپنا دیکھ رہے ہو؟ مجھے کیوں بھارت سے نکالنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے تمہارے ساتھ کون سی گستاخی کی ہے؟ اس دیش کو آزاد کرانے میں ہم نے بھی خون بہایا ہے، ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری آواز اویسی نہیں ہے، ہماری آواز مہاتما گاندھی ہے جو راج گھاٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، ہماری آواز بابا امبیڈکر کا قانون ہے، ہماری آواز اس دیش کا سمویدھان ہے، ہماری آواز ویر عبدالحمید کی چھاتی سے ٹپکتا ہوا وہ لہو ہے جس کا ایک ایک قطرہ بھارت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھو، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں، وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ بھارت ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے، ہمیں اس دیش میں ہی رہنا ہے، اس دیش کے ہم ناگرک ہیں، ہمیں اس دیش سے نکالنے کا سپنا پلیز پلیز آپ سے گزارش کر کے کہتا ہوں، پلیز اس دیش سے نکالنے کا سپنا مت دیکھیے۔ یہ ہمیں سبق محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ مکے میں جانے کے بعد بھی سوتے ہیں تو مدینے جانے کے بعد سو رہے ہیں تو چہرہ مکے کی طرف کر رہے ہیں، پوچھنے پر کہہ رہے ہیں کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلتی ہے۔ ہمارے نبی نے وطن کی محبت کا سکھائی ہے، ہمارے نبی نے دیش سے پیار کرنا سکھلایا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں جس ملک میں رہو اس کے قانون کو فالو کرنا سکھلایا ہے۔ پھر ہمارا جرم کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ آخر پھر آپ نے ہندو کا نام لیا، جینی کا نام لیا، بدھ کا نام لیا، عیسائی کا نام لیا، پارسی کا نام لیا، آخر تھوڑا سا اور بڑے ہو جائیے، قد اپنا اونچا کیجئے۔ گرہ منتری جی آپ بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، بڑا دل دکھائیے اور اس میں مسلمان کا بھی نام جوڑ دیجئے، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام اور اونچا ہو جائے گا، آپ کا قد اور اونچا ہو جائے گا۔ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کی شان گھٹے گی نہیں، آپ کی شان اور اوپر ہو جائے گی، آپ کی شان تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی۔ یہ کلیجہ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا، ایک ایک کو معاف کرتے چلے گئے کہ ایک اور آیا، آپ نے کہا تم کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرا نام مت سنیے، کہیں نام تو بتانا پڑے گا، کہا مت سنیے میں بھی مجرم ہوں، کہ نام بتاؤ۔ آپ نے کہا بتاؤ، اس نے کہا میرا نام ہے حبار ابن اسود۔ آپ نے کہا کون حبار؟ کہا اللہ کے نبی یاد نہ ہو تو میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو تیر مار دیا تھا، پیٹ اس کا پھٹ گیا تھا، بچہ زمین پر گر گیا تھا، آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی زینب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ایسی حال میں مدینہ لے گئے تھے، اور وہاں جا کر جب اس کو پتا چلا کہ پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا تو صدمہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حبار میری بیٹی کے قاتل، آئے حبار اب جو جملے ہیں سنیے، اور اس دیش کے ہمارے شاسک بھی سنیں اور سبق حاصل کریں۔ حبار ابن اسود، حکومت نبی کے ہاتھ میں، قائد محمد رسول اللہ، سب کچھ کرنے کا پاور بھی نبی کے پاس، لیکن اپنے بیٹی کے قاتل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ رجت شرما جی ذرا اس واقعے کو بھی آپ سنا دیں، آپ کے چینل کی شان بھی بڑھ جائے گی، آپ کے چینل کی عزت بھی بڑھ جائے گی، اور غیر مسلموں سے پیار کس کو کہتے ہیں، غیر مسلم سے پیار کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی اسلام سکھاتا ہے، ہر کسی سے پیار کرو، دھرم نہ دیکھو کہ اس کا دھرم کیا ہے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ کسی کا دھرم میں جھانک کر نہ دیکھو، بلکہ پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، آئے حبار میں 13 سال مکے میں رہا، 10 سال نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں رہا، 10 سال مدینے میں رہا، 13 10 23 سال میں مجھے جتنا بھی مارا گیا، جتنا بھی ستایا گیا، جتنا بھی مجھے ٹارچر کیا گیا، اگر میری 23 سال کی تکلیفیں ترازو کے ایک طرف رکھ دی جائے
ایک طرف رکھ دی جائے اور اس ایک دن کی تکلیف جس دن میری بیٹی نے میرے ہاتھوں میں اپنی آخری سانس لی اور دم توڑ دی، اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو آئے ہی بار میری 23 سال کی تکلیفیں اٹھ جائیں گی اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی اس ایک دن کا صدمہ 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہے۔ لیکن اے احبار، میری چوکھٹ پہ معافی کا سوال کرنے والے اے احبار، جا جا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں، پاور ہونے کے بعد معاف کرو، پاور ہونے کے بعد یہ ہے معافی۔ اب چلتے چلتے کوئی ایس ایس پی صاحب ہوں، ڈی ایم صاحب ایک تھپڑ مار، ہٹ دیکھ کے نہیں چلتا، جی جی، بعد میں ان کو افسوس ہے معاف کر دے، ہم تو کر ہی دیں گے، کیوں؟ تھپڑ تو مار نہیں سکتے۔ مجبوری میں تو سبھی معاف کر دیتے ہیں، پاور میں ہے، ہم سے غلطی ہو جائے، ڈی ایم صاحب پاور میں ہے، ڈی ایم صاحب کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے طاقت۔ محمد رسول اللہ پاور میں ہے اور دشمن بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے، معاف کر دیا، جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی شکشا۔ یہ تعلیم دیکھنے کے بعد کیا کوئی ہے ڈینمارک کا کارٹونسٹ جس نے کارٹون بنایا تھا ہمارے نبی کو دہشت گرد بنا کر، پگڑی اور ہاتھ میں تلوار ہے اور پگڑی کے نیچے بم دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام کا گائیڈ محمد آتنکوادی تھا؟ میرے بھائیوں، ایسا ثابت کرنے سے پہلے اور ایسا کارٹون بنانے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور ڈینمارک کا وہ کارٹون دھس جاتا اس زمین کے اندر۔ کیسی شخصیت کی اوپر انگلی اٹھا رہا ہے اور کارٹون بنا رہا ہے، جس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے کہہ دی جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پاور میں ہونے کے بعد جس نے اپنی چچا کی قاتلہ اور اپنی چچا کی لاش کی درگت بنانے والی ہندا سے کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ صورتحال ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ امن و امان اور شانتی کیسے ہوگی؟ حضرت عمر بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، یروشلم سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی کی بستی سے گزرنا ہے، یہودی کی بستی سے گزرنے کے بعد عیسائی کی بستی آئے گی، اس کے بعد بیت المقدس آئے گا۔ اب ذرا اس واقعے کو سن لیجئے، میں نے لاسٹ میں اس واقعے کو اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کے ضمیر کو میں جھنجھوڑ سکوں اور اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ میری ماں بہنیں آئی ہیں وہ بھی ذرا سنیں، میری ماں بہنیں آئی ہیں ذرا اس واقعے کو وہ بھی سنیں۔ حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے بلایا، میں نے بیت المقدس فتح کر ہو گیا ہے، آئیے اور بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمر اپنے چند ساتھیوں کو لے کے بیت المقدس کی طرف چلنے لگے۔ بیت المقدس میں جانے سے پہلے یروشلم سے گزر رہے ہیں، یروشلم میں یہودی بستی آنے والی ہے۔ ایک جاسوس خبر لے کے آتا ہے، امیر المومنین راستہ بدل دیجئے اور یہودیوں کی بستی سے بچ جائیے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کوئی خطرناک پلاننگ ہے یہودیوں کی؟ کہا کیا؟ کہا امیر المومنین یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو برہنہ کپڑوں میں، ننگے کپڑوں میں، شارٹ کٹ کپڑوں میں اپنے گھر کی چھتوں پر اوپر بٹھا دیا ہے۔ آپ کا گزر یہودیوں کی اسی بستی سے ہوگا، ان کے جسم پر برائے نام کپڑا ہے، صرف ان کی شرمگاہ چھپی ہوئی ہے اور ان کے سینے کا حصہ چھپا ہے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکیوں کو اوپر بٹھا چکے ہیں اور یہودیوں نے اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو یہ سمجھا دیا ہے عمر کا لشکر جب یہاں سے گزرے تو تم عشقی اشعار پڑھنا، بہکنے والے، بہکانے والے اشعار پڑھنا، ان کو اپنی طرف مائل کرنے والے اشعار پڑھنا۔ ان لوگوں نے بڑے گندے گندے اشعار یاد کر رکھے ہیں، بڑے گندے گندے گیت بنا رکھے ہیں۔ مجھے ڈر ہے آپ کے ساتھی جب اس راستے سے گزریں تو کسی کی سریلی اور میٹھی آواز اور کسی کے چہرے کی دمک و چمک اور حسن و جمال کہیں آپ کے کسی ساتھی کا ایمان خراب نہ کر دے، اس کے ایمان میں لرزہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں وہ بہک نہ جائے۔ یہودیوں نے اپنی بیٹیوں سے یہ بھی کہہ رکھا ہے اگر کوئی ایک عمر کا ساتھی تمہیں بلائے
اشارہ کرے تو منع مت کرنا، وہ تمہاری عزت و آبرو سے کھیلے تو منع مت کرنا۔ اگر ایک نے بھی تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ایک ڈھونڈتے تھے، ایک مل جائے جو منہ کالا کر لے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہم ایک ڈھونڈیں گے، ایک ڈھونڈو تو 100 ملیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں مصیبت آ رہی ہے میرے پاس۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ساتھیو بیٹھو سنو، ہم اسی بستی سے جائیں گے۔ آئے ہائے، عمر کی پلاننگ دیکھو۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا طلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے، 2 چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیو۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو؟ کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے، تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا۔ اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو، اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو 2 پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہیں ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہیں ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتہ چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔
تو میرے بھائیوں فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دیں، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دیں اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے ایسے کرنے لگے ہیں۔ تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پر ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے انہیں دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکیدار کسی کو پر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے، ہماری اجازت کے بغیر۔ کہا ہاں آپ کی اجازت کے بغیر، اب کیا ضرورت ہے آپ کی اجازت کی؟ جب ہم نے اوریجنلٹی دیکھ لی، اصلیت دیکھ لی، سچائی دیکھ لی، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اب سنیے، جو چیز بتانا ہے وہ سنیے۔ ایمان لانے کے بعد اب ان کے اندر کیا طاقت آئی؟ ابھی جو فرعون سے مدد مانگ رہے تھے، کیا انعام ملے گا؟ اب وہی فرعون ان کو دھمکی دے رہا ہے۔ قرآن فرعون کی دھمکی کو نقل کرتا ہے، اے جادوگروں، میرے ساتھ آنے والوں، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، جلدی سے لوٹ کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میری ٹولی میں آ جاؤ، میری پاس واپس آ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون دھمکی دیتا ہے اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہ چھوڑا، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ابھی یہی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو کٹوا دیں گے، ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، من خلاف مخالف سمتوں سے۔ مخالف سمت سے مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اگر سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر، اور اگر الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر، رائٹ ہینڈ کاٹیں گے تو لیفٹ پیر، اور اگر لیفٹ ہینڈ کاٹیں گے تو رائٹ پیر۔ ہم آج ہی ابھی تمہارا مختلف سمتوں سے الٹے سیدھے جہت سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے۔ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے کہا ہم تمہارا ہاتھ پیر کاٹیں گے نہیں، لأقطعن أيديكم وأرجلكم، ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یعنی قیمہ قیمہ کر دیں گے۔ ہمارے یو پی میں ملتا ہے قیمہ، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار مار کے مہین باریک کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تمہارا قیمہ قیمہ کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو یعنی انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، ناخن کاٹیں گے، کوہنی کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، پھر ہم تمہارا بازو کاٹیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیروں کی ایک انگلی کاٹیں گے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر گٹا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے۔ ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جب تمہارا اوپر کا جسم بچے گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اس کو ہم سولی پہ لٹکا دیں گے، اس کو ہم پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ کتنی بڑی دھمکی تھی، کتنی بڑی دھمکی! لیکن چونکہ اب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جو طاقت ان کے اندر آ گئی تو اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب ڈر پیدا نہیں ہو رہا۔ جو ابھی یہ کہہ رہے تھے اسی میٹنگ میں، اسی جگہ پر، ہمیں انعام کیا دو گے، ہمیں دولت کیا ملے گی، سونا کتنا، چاندی کتنی، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا انعام دو گے؟ جو ابھی تک سونا چاندی مانگ رہے تھے، جو ابھی تک دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد دولت کو ٹھکرا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا ہم ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد لاٹھی کا اژدہا بن گیا، اور اس نے سب میرے سانپوں کو نگل لیا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اب ہم پھر جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دیں، اے فرعون ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر۔ ایمان کی طاقت دیکھیے، ایمان کی طاقت دیکھیے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا کر، ہاتھ کاٹ، پیر کاٹ، انگلی کاٹ، گھٹنا کاٹ، کلائی کاٹ، کوہنی کاٹ، جو کرنا کر، سولی دے، پھانسی پہ لٹکا، جو کرنا کر۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، تجھے جو کرنا کر، إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تو صرف مجھے اس دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس دنیا میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو میرا مالک نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر نہ فرعون اور فرعون کے لشکر کی طاقت بھی کچھ نہیں رکھتی ہے۔ آدمی ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو یا نہ ہو۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے پاس ایسا ایمان ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں؟ اتنے